بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، اور جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہے، اور جن کی موت کی خبر جب شام سے مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرتے رہے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے، اور اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی اور دشمن کی فوج پر کمین لگانا، تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ قریش کا یہ جنگجو اسلام کے لیے اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب دیا، بلکہ 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیں۔ بے شک حضرت خالد بن ولید کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالاروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کیا، اس پر عمل کرتے رہے اور اسی کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے رہے۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب وہ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی درے پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین کیے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگے تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت شدید چوٹ تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول
کرنے سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی تھی تو وہ فرماتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد بن ولید کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن الغاز اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی معافرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر لیا۔ جو مارکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھائیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بلاخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھال لی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر کہ جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد تقریباً 126 گھمسان کی لڑائیوں میں حصہ لیا، اور دنیا کے ان گنے چنے جرنیلوں میں سے ایک ہیں جو ساری زندگی ناقابل شکست رہے۔
ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کے اوپر زخم کے نشان نہ ہوں، لیکن چونکہ ان کا خطاب سیف اللہ تھا اور اللہ کی تلوار کو شکست نہیں ہو سکتی، اس لیے 21 ہجری کو وادی خمس میں اپنے بستر پر ہی انتقال پائی۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔